یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنے برباد کر رہے ہو، کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم کس کام میں پڑ گئے ہو؟ اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا، تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا، اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو۔ دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا۔ دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے، ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو، اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دہ ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی۔ اب اس میں کیا کریں؟ اس کا جواب دیا گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی، انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً۔ پھر دیکھیے وہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے۔ ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور ان سے لازماً باس پرس ہوگی قیامت کے دن جو افتراء وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ یہ 13 آیات، بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں، کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں، جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس طرح نقش ہو جائیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے، خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو، اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو، ستایا جا رہا ہو، مشکلات آ رہی ہوں، قربانیاں دینی پڑیں، تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی ہے۔ اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے، اس کا جو 5واں حصہ ہے، اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ اس حصے کا یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے۔ اب جو بقیہ 6 رکوع ہیں ان میں 3 میں انباء الرسل کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو انباء الرسل آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں، اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دوچار ہیں، اور جو کچھ کہ کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین، تو اس کے یوں سمجھیے بٹوین دی لائنز وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں۔
پھر جو بقیہ 3 رکوع رہ جائیں گے، ان 3 رکوعوں میں 2 لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں. ایک لڑی میں خطاب ہے مشرکین عرب کی طرف، اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو ان مشکلات سے 2-4 تھے، وہاں بھی پھر گن کر 10 ہدایات ان کو دی گئی ہیں. لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں، وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا سورہ نساء میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو رہا ان کے مابین وہ 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس. حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی. یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے، انہوں نے صبر کیا. ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوح نے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک صبر کیا. تو اے مسلمانوں تم سوچو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر کبھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اس کی قوم کو، حضرت نوح کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے بچا لیا اس کو، یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو صرف کوئی بت ہیں، ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں. وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ لوگ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو رزق، اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو، اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی بندگی کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان، اب ذکر اس کا ہو رہا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فقد کذب امم من قبلکم، تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا، اور تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے. دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اگلی پھر فصل آ گئی، پھر فصل آ گئی، یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا. نشأۃ آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دے گا، اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا. وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں. ولا فی السماء، نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت، یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں. یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں، دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں کیا معنی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے.
یہاں یہ جملہ معترضہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں، انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں. اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے. میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے. اکیلا آدمی کیسا رہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں. جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے. تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے. تم نے اپنے دیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں. یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں. لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے. نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا. نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، یا پہلے تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا. نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا. ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے. اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، اعوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے. لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں. اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے. یہی ہوتا آیا ہے. اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے. جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص کہ جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے.
یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا المودة بينكم في الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم بعضا ببعض. پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے. فَآمَنَ لَهُ لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف. قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا، کیا ہوا، واللہ عالم. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا. لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے. تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں، اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی؟ اس طرح بنی قطورہ، کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں، مریم کی اولاد. باقی کہاں گئے؟ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ جو در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے. صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے. برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے اندر مناسبت موجود ہے. واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہے کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے شاید. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں. وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا. اذ قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی. حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عامورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. انکم لتاتون الفاحشہ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی. انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو. یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے. تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو. یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو.
ان اہلہا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے، وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہے وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اسی طرح عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ، کہاں آباد تھے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن تھے، خوش تھے۔ فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے، لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں، اور کتنے ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے۔ تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار، مستبصرین، یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفال، دیکھنا، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا۔ Is that all? Is death the end of our existence? کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کتنا وقت تو گزر گیا، بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہلا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہی زندگی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ زندگی تو ابدی ہے۔ یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے، اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، 3 گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالیٹیٹیو نہیں۔ یا